اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ایک دفعہ پھر لرن انگلش ود جواد یونس کے ساتھ محمد جواد یونس آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر انگلش کے حوالے سے ایک بڑا دلچسپ ایلیمنٹ پیش کرنے لگا ہوں جو یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو بھی ہوگا اور انٹرسٹنگ بھی ہوگا۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایڈیمز اور فریزز کے بارے میں ہے۔ اگر ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو ایڈیمز اور فریزز کا ترجمہ محاورات اور ضرب المثل کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں، انگلش سے اردو میں کریں یا اردو سے انگلش میں کریں، تو اس کے کچھ رولز کیا ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم کسی ایڈیم یا فریز کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، یعنی اردو کے کسی محاورے کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، تو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ویورز، تو آپ ایک بہت اچھے ٹرانسلیٹر بن سکتے ہو اور آپ بڑے مشکل محاوروں کو، جملوں کو، ضرب المثل کو، کہاوتوں کو بڑی آسانی کے ساتھ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو۔ لہذا آج کا لیکچر آپ بڑے غور سے سنیے گا۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرانسلیشن جب ہم کرتے ہیں تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب اردو کے کسی محاورے کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو انگلش میں ترجمہ کرتے وقت آپ نے کبھی بھی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یعنی لفظ بہ لفظ ترجمہ نہیں کرنا۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اردو کے محاورے کا انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اردو کے محاورے کا جو اصل مفہوم ہوتا ہے، جو ہڈن ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ظاہری مفہوم کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ جبکہ انگلش میں، اردو میں ایسے نہیں ہوتا۔ اردو میں ہم ظاہری مفہوم بیان کر رہے ہوتے ہیں، مگر انگلش میں ظاہری مفہوم کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، بلکہ ہڈن جو اصل مفہوم ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک دو ایگزامپلس کے ذریعے بتاؤں گا۔ مثلا اردو میں ایک محاورہ اکثر بولا جاتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اب اگر اس محاورے کو میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں تو نہ تو ٹرانسلیشن میں لاٹھی کا ذکر آئے گا، نہ بھینس کا ذکر آئے گا، بلکہ اس محاورے کا جو مفہوم ہے، جو میننگ ہے، اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ اس محاورے کا مفہوم یہ ہے کہ طاقتور اور قوت والے کی حکومت ہوتی ہے، طاقتور کی بات سنی جاتی ہے، جس کے پاس مائٹ از رائٹ، یعنی جو قوت ہے وہی اصل حق ہے، جو قوت ہے وہی درست ہے۔ تو لہذا دراصل اس کا مطلب وہی ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اسی طرح ویورز، ایک اور جملہ ہم اردو میں بولتے ہیں، گھر والے گھر نہیں، ہم کو کسی کا ڈر نہیں۔ یہ محاورہ کس وقت بولا جاتا ہے کہ جب کسی شخص پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو، کسی کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کسی کا کوئی حساب کتاب دیکھنے والا نہ ہو، اور ہر شخص لاپرواہی سے کام کر رہا ہو۔ جیسے عموماً گورنمنٹ کے افسران کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لاپرواہی سے کام کرتے ہیں، تو اس وقت ہم یہ محاورہ بولتے ہیں، گھر والے گھر نہیں، ہم کو کسی کا ڈر نہیں۔ تو اگر انگلش میں جب اس کو ترجمہ کریں گے ویورز، تو بالکل مختلف انداز میں کریں گے۔ اس کا ترجمہ اگر میں انگلش کے سنٹینس میں کروں تو وہ اس طرح سے ہوگا، when the cat is away the mice will play۔ when the cat is away the mice will play۔ اب دیکھیں، اس میں کیٹ یعنی بلی کا ذکر ہے، مائس یعنی چوہے کا ذکر ہے، اور وہاں پہ کا ذکر ہو رہا ہے گھر والے گھر نہیں، ہم کو کسی کا ڈر نہیں۔ تو اس میں نہ تو گھر والوں کا ذکر آ رہا ہے، اور انگلش میں ترجمہ کرتے وقت ہم بلی کا ذکر کر رہے ہیں، چوہے کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ دراصل محاورے کا ٹرانسلیشن کا اصول ہوتا ہے۔ آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ آپ نے کبھی ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ نہیں کرنا، آپ نے ہمیشہ ترجمہ جو ہے وہ ہڈن میننگ کا کرنا ہے، جو اصل مفہوم چھپا ہوا ہوتا ہے۔ لہذا مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے ویورز، تو اس کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کا آپ کو یا مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ میری حوصلہ افزائی ہوگی، میں اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ بیل آئیکن ہے، اس کو پریس کریں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میری ویڈیوز خود بخود آپ کو ملتی رہیں گی، اور آپ اس سے اگر کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہیں تو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔